Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. اچھا، ایک دوسری بات وہ مجھے یہ کرنی تھی کہ آج کل کی مہنگائی آپ کے سامنے بھی، ہمارے سامنے بھی، اور ہر دوسرا گھر، ہر دوسرا فرد اس حوالے سے بیچارہ پریشان ہے. ہم بھی پریشان ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے کہ بھائی مہنگائی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ، واقعتاً بہت زیادہ ریشو مہنگائی کا بڑھ گیا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ جو کام کہا جاتا ہے کرنے کو، عوام اس پر آتی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تاریخ ابن کثیر کے اندر بھی یہ واقعہ درج ہے، اور اس کے اندر یہ واقعہ بالکل درج ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت سے عرض کیا کہ گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ خود سستا کر لو، گوشت مہنگا ہو گیا. تو وہ بندہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ حضرت ہم کیسے خود سستا کر لیں؟ تو حضرت نے جواب عرض کیا کہ خریدنا چھوڑ دو گے، چیزیں اپنے لیول پر آ جائیں گی، مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی مہنگائی ہو جائے ہمیں چیزیں نہیں چھوڑنی. اڑے خدا کے بندوں، تھوڑا تو بائیکاٹ کرو، چیزیں لینا چھوڑیے. دیکھیے ساری چیزیں اپنے اپنے لیول پر آ جائیں گی، ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی. مہنگائی کا عذاب ہم پر مسلط کیا گیا ہے، مہنگائی ہے نہیں، کیا گیا ہے. ہر ایک کو لوٹنا ہے، ہم سے ہی لوٹنا ہے، اسی قوم سے لوٹنا ہے. تو یہ عذاب ہم پر مسلط کیا گیا ہے، کوئی مہنگائی اتنی ہے نہیں. تو ایک دیکھیں نا، ایک وزیر صاحب تھے، انہوں نے تو یہ بڑی ببانگ دھول یہ بات کہی تھی کہ اس قوم کا جو پیٹرول ہے نا، وہ 200 بھی کر دو گے نا تو یہ قوم پھر بھی پیٹرول ڈلوائے گی 200 کا. تو واقعتاً وہ بات انہوں نے سچ کہی ہے. مہنگائی جتنی بھی ہو جائے ہم وہ چیز خریدیں گے، کسی چیز سے ہمیں انکار نہیں کرنا. تو خدا را اگر مہنگائی کے عذاب کو توڑنا ہے، مہنگائی کی کمر کو توڑنا ہے، اپنے لیے راحت و سکون پیدا کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جمع پونجی کے اندر سارے معاملات ہو جائیں، تو چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے، مت خریدے کچھ عرصے تک. ایک ہو جائیے، ہماری قوم ایک نہیں ہوتی، آپ ایک ہو جائیے، چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے. پھر دیکھیے ساری چیزیں کس طرح لیول پر آ جائیں گی. مت کھائیں، کچھ دن سوکھی روکھی کھا لیجئے، کچھ دن گزارا کر لیجئے، جیسے تیسے کر کے پھر آپ دیکھیے ساری چیزیں لیول پر آ جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ یہی ہوگا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ان کو جیسا بھی مطلب جتنا ہی مہنگا کھلا دو یہ کھا لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر ان کو ڈر ہوگا کہ ہم نے پھر مہنگائی کر دی تو پھر یہ پبلک ہمارا بیک آؤٹ کر لے گی. تو جیسے تیسے کر کے ہم ان سے جتنا کما سکتے ہیں اپنی حد تک حلال وہ کما لیتے ہیں. زیادہ مہنگائی کریں گے تو ہمارا یہ مسئلہ ہوگا. تو خدا ایک یہ آپ کی مہنگائی کا ایک ہی حل ہے کہ مہنگائی کو توڑنے کا نا، اور چیزوں کی سستا کرنے کا، کہ حضرت نے جو فرمایا تھا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ چیزوں کو لینا چھوڑ دیجئے، مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی.